بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے جو کہ بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں انہی کی قوم میں سے یعنی عرب میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو عقائد باطلہ و اخلاق ذمیمہ سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانش مندی کی باتیں سکھلاتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کی بعثت کے پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے، اور علاوہ ان موجودین کے دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو ہنوز ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ رسول کے ذریعے سے گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنا خدا کا فضل ہے، وہ فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی حالت اس گدھے کی سی حالت ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔ غرض ان لوگوں کی بری حالت ہے جنہوں نے خدا تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیا کرتا۔ اور اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم باوجود اس حالت کے بھی اللہ کے مقبول ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شکت غیر اللہ کے مقبول و محبوب ہو تو تم اس کی تصدیق کے لیے موت کی تمنا کر کے دکھلا دو۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی۔ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت ایک روز تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے خدا کے پاس لے جائے جاؤ گے،
پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دے گا اور سزا دے گا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ ایمان والو، جب جمعے کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز و خطبے کی طرف فوراً چل پڑا کرو، اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے مشاغل جو چلنے سے مانے ہو چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو، کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بیع وغیرہ کا فانی۔ پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے تو اس وقت تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، اور اس میں اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ اور بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف دوڑنے کے لیے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ جو چیز خدا کے پاس ہے وہ ایسے مشغلہ اور تجارت سے بدرجہ بہتر ہے، اور اللہ سب سے اچھا روزی پہنچا